بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات یہاں تک چلی آ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ آؤ، بلکہ تم جو ہے ان کو یعنی دعوت دی تھی اور ان کو ڈرایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے یا بہتان باندھتا ہے اپنی وہ مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے کے بعد پہلے وہ رسیاں وغیرہ ڈالتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے بن جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے اپنی لاٹھی کو ڈالتے ہیں تو وہ ایک اژدہا بن جاتا ہے موٹا سا، اور وہ جو ہے ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ گر پڑے سجدے کی حالت میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے کر آگے ہیں، برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ مومن بنتے ہیں، یعنی وہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد۔ کیونکہ جو آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میرا سامنے والا بندہ ہے، آیا یہ میری فیلڈ میں سے اگر ہے تو یہ کام کر سکتا ہے یا یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ فرعون کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جادوگر ہے، اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا، تو جادوگر جو ہے اپنے جادوگر والے آدمی جو ہوتا ہے اس کی فیلڈ کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ تو جب ان سب کے سب نے غور کیا کہ انہوں نے اپنی جو سب سے طاقتور چال تھی انہوں نے وہ چال چلی تھی، اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا جادو کے اندر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ساتھ جو ہے جب اپنی چال چلی تو اس کے سب کو کھا گیا وہ اژدہا یا سانپ۔ تو پھر جو ہے وہ سب کے سب اس وجہ سے گرے کہ یہ جو ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ واقعی میں اللہ کا رسول ہے، اور ہم جو ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب جب یہ ایمان لے کر آئے تو فرعون نے آگے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لے کر آئے ہو اس پر قبل ان آذن لکم، یہ کہ میری اجازت کے بغیر یا میری اجازت سے پہلے، یعنی تم نے مجھ سے اجازت تک نہیں لی اور تم ان کے اوپر ایمان لے کر آگے ہو۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو تم اگر ایمان لے کر آگے ہو تو انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک لکبیرکم، البتہ یہ موسیٰ یعنی یہ تمہارا بڑا ہے، الذی وہ، علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے۔ اب اس نے اس طرح بات کر دی، حالانکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے ان جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا تو وہ تو یہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں گے، لیکن جب وہ ایمان لے کر آگے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو تب وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اصل میں تمہارا بڑے تھے اور انہوں نے تمہیں جادو سکھایا اور تم نے یہ سارا ڈرامہ کیا اور یہ واویلا کیا، اصل میں تم پہلے سے جو ہے اس کے شاگرد ہو۔ تو یہ فرمایا، پھر یہ کہا یہ فرعون نے کہ انہ لکبیرکم الذی، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، الذی وہ، علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھلایا۔ اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ، اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، البتہ میں ضرور بضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پیروں کو، من خلاف، خلاف سے۔ خلاف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں تمہارے دائیں ہاتھ کو کاٹوں گا اور بائیں پاؤں کو کاٹوں گا، یعنی دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، تو یہ خلاف ہے آپس میں، یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی بالکل سامنے آتے ہیں، یعنی دایاں کے مقابلے میں دایاں نہیں کہا، دایاں کے مقابلے میں جو ہے اپوزٹ، یعنی اس کا بایاں پاؤں،
تو اس سے کیا نام ہے جو جس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ بہت بڑی کیا نام ہے ایک اذیت ہوتی ہے، اور یہ وہ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے یہ تو اس نے کوئی بڑا عجیب سا کام کیا ہوگا، تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو یہ سزا دی گئی ہے۔ تو یہ پھر فرعون نے کہا کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ، میں تمہارے پاؤں کو اور تمہارے ہاتھوں کو جو ہے وہ کاٹ ڈالوں گا، دائیں خلاف سے، خلاف کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور البتہ ضرور بضرور جو ہے میں تم کو چڑھاؤں گا سولی پر، فی جذوع النخل، کیا نام ہے کھجور کے تنوں کے ساتھ، یعنی جب یہ میں یہ کام کر دوں گا تو اس کے بعد جو ہے میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ جو ہے سولی کے اوپر جو ہے وہ چڑھاؤں گا۔ تو یہ اس نے ایک دھمکی لگائی، اور ایک کیا نام ہے اس نے یہ دھمکی دی۔ تو آگے وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ اور ہم میں کس کا عذاب سخت ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم جان لوگے کہ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کہ کس کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے، یا دیر تک جو ہے وہ رہنے والا ہے۔ اب جب یہ فرعون نے یہ بات کی تو فرعون کے مقابلے کے اندر تو اب وہ جادوگر چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا کہ لن نؤثرک، ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیتے، یا ہم آپ کو کیا نام ہے نہیں سمجھیں گے، زیادہ نہیں سمجھیں گے، ہم آپ کو یعنی تجھ کو زیادہ نہیں سمجھے گی، یا ہم تجھ کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، الا، اس بات کے اوپر کہ ما جاءنا، کہ جو ہمارے پاس آئی ہیں، من البینات، بینات میں سے، واضح دلائل میں سے، یعنی بینات آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والذی، اور وہ اللہ، فاطرنا، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، فقض ما انت قاض، فقض ما انت قاض کا مطلب ہوتا ہے اب جو تو کرنا چاہتا ہے کر، یعنی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے اس کی بات ماننی ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، یعنی جو تو کر گزرنا چاہتا ہے یا جو تیرے سے ہو سکتا ہے کر، ہم تیرے کیا نام بات ماننے والے اب نہیں ہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تیرا یہ فیصلہ یہ تو دنیا کی زندگی کا، یعنی تو اگر ہمیں سزا دے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گا، یا ہمیں سولی پر چڑھا دے گا، لٹکا دے گا، تو یہ تو دنیا ہے، دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ تو عارضی ہیں، وہ تو فنا ہیں، وہ تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ابدی ابدی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیا نام ہے ہم آپ کے ساتھ اب کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ کیوں انہوں نے کہا، یہ ادھر بات ہے کہ اب وہ تو جادوگر تھے، وہ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ واضح آیات اور بینات جو ہے وہ ان کے پاس آ گئیں، اور انہوں نے جو ہے یہ کیا، فرعون کو جواب دے دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ جادوگر سجدے کی حالت کے اندر گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے کی حالت کے اندر جو ہے ان کے جو ملنے والی ان کو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دکھا دی۔ تو جب انہوں نے وہ دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پاس آ گئی ہیں بینات چیزیں، یہ سب کچھ ہمارے پاس آ گئے، تو اب جو ہے ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، اگر تو ہمارے اوپر ظلم بھی کرے گا تو تب بھی تو یہ تو دنیا کی زندگی ہے اور یہ عارضی زندگی، یہ تو فنا ہو جائے گی۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لے کر آئے ہیں اپنے رب کے اوپر۔ وہ کون سا رب ہے؟ وہ ایسا رب ہے کہ لیغفر لنا خطایانا، کہ وہ ہماری مغفرت کرے گا، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اس جادو کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ خیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب جادوگروں کو فرعون نے بلایا اور فرعون کے بلانے کے اوپر جو ہے جادوگر جو ہے وہ خوشی خوشی فرعون کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے فرعون کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا، اور فرعون نے ان کی وہ بات مانی تھی۔ فرعون کو انہوں نے کہا تھا کہ
اس کے بعد اگر ہم یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم نے شکست دے دی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے ان کے ساتھ کچھ بڑی چیز جو ہے وہ طے کی ہوگی، جس کا ذکر تفسیر میں نہیں ملا، لیکن کچھ طے کیا تھا ان کے ساتھ، تو یہ تو خوشی خوشی تھے۔ لیکن یہاں پر جادوگروں کا یہ کہنا کہ وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ آپ نے یعنی فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کے اوپر، یعنی بھائی تم خوشی خوشی ہو، سوال یہ بنتا ہے کہ تم آئے تو خوشی خوشی، فرعون نے پھر تمہیں کس طرح مجبور کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے مفسرین حضرات نے یہ دیا ہے کہ ایک اس کے اندر تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے تو وہ جو ہے کیا نام ہے، لالچ کے اندر اور انعام اور اکرام کے لیے تیار ہوئے، اور کیا نام تیار ہونے کے بعد جو ہے وہ اس لالچ کے اندر ہے، بعد میں ان کو کچھ احساس ہوا کہ ہم جو ہے کیا نام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو معجزہ عطا کیا ہے، اور معجزہ کا مقابلہ تو ہمارے جادو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہم کیا نام ہے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت فرعون نے ان کو مجبور کیا کہ نہیں تم نے کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی، جی، آ رہی۔ فرعون نے اس کو اس وقت جو ہے مجبور کیا ان کو کہ نہیں تم نے کرنا ہے، موسیٰ کو تم نے شکست دینی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگروں کی جادو جو گری تھی اس کی تعلیم کو جبرن نافذ کیا ہوا تھا، یعنی ہر آدمی مجبور تھا کہ وہ جو ہے وہ جادوگر کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے اور سیکھے۔ تو اس طور پر شاید انہوں نے یہ کہا کہ وما اکرہتنا، یعنی جو تو نے ہمیں اس شہر کے اوپر جو تعلیم کے اوپر مجبور کیا ہوا ہے، ہم اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ یعنی ایک تعلیم، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جب معجزے کو دیکھا اور معجزے کے مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے پھر اس وقت جو ہے فرعون نے ان کو مجبور کیا۔ اس کے بعد انہو، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہو من یأتی ربہ مجرمن، کہ بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم، یعنی گناہ کی حالت کے اندر، یعنی کافر ہو کر، تو اللہ تعالیٰ اس نے اس کی کیا جزا رکھی ہے کہ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، بے شک اس کے لیے جزائے وہ جہنم ہے، یعنی اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، جو گناہ گار بن کر آئے گا یا جو کفر کی حالت میں آئے گا، لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم ایسی کہ اس میں زندگی بھی نہیں اور اس میں موت بھی نہیں، یعنی ہر وقت تڑپنا ہی تڑپنا ہے، موت بھی نہیں ہے کہ انسان اس جہنم کے اندر جا کے یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، موت دے دے، یا مجھے زندگی دے دے، نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تجھے دار الامتحان میں بھیجا تھا، لیکن تو اس امتحان میں فیل ہو کر آیا ہے، تو اب تیرا جب تو فیل ہو کر آیا ہے تو اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو اس سے جو ہے تمہیں کیا نام ہے دوبارہ جو ہے نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ تجھے موت دی جا سکتی ہے، اب تو ساری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں تڑپتا رہے۔ اس کے بعد وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کیا نام ہے لے کر یا جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی حالت میں، یعنی مومن بن کر، تحقیق کہ وہ کیا نام ہے نیک اعمال کرتا ہے، صالح اعمال، تو فَأُولَئِكَ، تو پس اس کے لیے کیا نام ہے درجات ہیں العلا، بلند، جنات عدن تجری من تحت الانہار، جنت یعنی باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے جو ہے ایسے باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے جو ہے وہ نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جو ہے بدلہ ہے ہر اس شخص کا جس نے جو ہے تزکیہ کیا ہے، جس نے جو ہے وہ کیا نام ہے پاک ہوا ہے، یا جو کیا نام ہے تزکیہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اب یہاں تک تو یہ بات تھی کہ وہ جادوگر مسلمان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ اب یہ اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بہت لمبا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اب تقریباً یہ ایک پاؤ ہو گیا ہمارا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اب دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ اب دوسرے پاؤ کے اندر بھی کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام نکال کر لے کر گئے تھے مصر سے،
تو اب یہ اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تو جو ہے میرے بندوں کو جو ہے یہاں سے لے جا، ان اسری بعباد، یعنی راتوں رات جو ہے وہ میرے بندوں کو لے جا، اور جب تو لے کر جائے گا آگے ایک دریا ہے، سمندر ہے، تو وہاں پر خشک لکڑی یعنی اپنی لاٹھی مارنا تو خشک رستے بن جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے فرعون کا لشکر جو ہے وہ تیرا پیچھا کرے گا، اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ وہ والا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان اسر بعبادی، کہ یہ کہ وہ لے جائیں راتوں رات، عصر کہتے ہیں یعنی رات کو، یعنی سبحان الذی اسرا، یعنی ادھر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے رات، تو راتوں رات جو ہے وہ لے جا میرے بندوں کو، فَضْرِبْ لَهُمْ طریقہ، بنا دے ان کے لیے کوئی راستہ، فی البحر، سمندر میں، یبسن، خشک، لا تخاف درکم ولا تخشا، اور لا تخاف تو خوف نہ کر، درکن دشمن سے، یعنی دشمن سے بھی تو خوف نہ کر، ولا درک ولا تخشا، اور نہ ہی تو ڈر۔ اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ راتوں رات جو ہے وہ اپنے اس کو لے جائیں، یعنی اپنے بنی اسرائیل کا جو قافلہ ہے اس کو لے جائیں۔ اب یہاں پر یہ بات کیا نام ہے، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ باہر کا لفظ آیا ہے، یعنی سمندر کا لفظ آیا ہے، تو اس سمندر سے کون سا سمندر مراد ہے، یا اس دریا سے کون سا دریا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ دریائے قلزم ہے، قلزم، یعنی دریائے قلزم کی طرف نکلے، بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے دریائے قلزم کی طرف نکلے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے بات آئے گی کہ بنی اسرائیل کی تعداد کیا تھی اور فرعون کے لشکر کی تعداد کیا تھی، وہ بھی ذرا آپ نوٹ فرما لیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کا لشکر تھا، یہ جو قبطی تھے، یعنی جو فرعون کے ماننے والے تھے، وہ ان سے یہ کیا کیا شرائط یا کیسی کیسی باتیں کر کے جو ہے یہ مصر سے نکلا تھا، تو پہلے سے ان کی تھوڑی بہت پلاننگ بنی ہوئی تھی، لیکن یہ خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے جو قبطی تھے یا جو فرعون کو ماننے والے، ان سے انہوں نے زیورات لیے تھے آریتن، یعنی ادھار مانگے تھے کہ آپ یہ جو آپ کے پاس زیورات وغیرہ ہیں یہ آپ ہمیں ادھار دے دیں، تو ہماری ایک عید آنے والی ہے تو جس کے اوپر ہم نے جانا ہے، تو ہم وہ عید گزار کر واپس آئیں گے تو ہم تمہیں تمہارے زیورات وغیرہ جو ہے واپس دے دیں گے۔ تو انہوں نے ان سے کیا نام ہے یہ زیورات وغیرہ جو ہے یہ لیے ہوئے تھے، اور جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تو یہ جو ہے لوگ وہاں سے نکل پڑے، وہ سب کچھ لے کر جو ہے یہ جو ہے وہاں سے نکل پڑے۔ تو اب یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,03,000 تھی، 6,03,000 بنی اسرائیل کی تعداد تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 6,70,000 جو ہے یہ ان کی تعداد تھی۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں جن میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات قرآن کریم کے اشارات اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کی بہت بڑی تعداد تھی، یعنی یہ والی بات جو ہے قرآن مجید میں سے ثابت ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کی جو ہے تعداد بہت بڑی تھی، لیکن یہ جو 6 لاکھ کا جو عدد کا ذکر ہے یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یعنی بڑی تعداد کے اندر تو 6 لاکھ بھی آ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے کوئی تعداد کے لیے جملہ جو ہے وہ نقل نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ لوگ جب سمندر کے اندر جاتے ہیں تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ خشک راستے بنانے، تو وہ جو سمندر کے اندر جو راستے بن گئے تھے وہ 12 راستے تھے، 12 سڑکیں یا 12 راستے اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر بنا دیے تھے، اور یہ 12 قبیلے تھے،
اور ہر قبیلہ جو ہے ایک راستے سے جو ہے وہ گزر رہا تھا، اور وہ اس طرح گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے صاف کیا ان کے لیے کہ ہر قبیلہ جو ہے دوسرے قبیلے کو پانی کے اندر سے دیکھ رہا ہے، اور وہ کہ یہ چل کیسے رہے ہیں، اور دوسرا قبیلہ اور یہ آپس میں چل بھی رہے تھے اور پانی کے اندر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، 12 راستے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بنائے، اور 12 قبیلے جو ہے ان راستوں سے گزر بھی رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو پانی کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، یہ جو فرعون ہے، اس کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ اس کی لکھا گیا ہے کہ 6 لاکھ، 6 لاکھ سے جو ہے نہیں، یہ ان کا بتایا گیا، بلکہ ہاں ان کا ہے 7 لاکھ جو ہے وہ جن میں 70,000، یعنی فرعون کی فوج میں 70,000 کالے گھوڑے تھے جو لشکر سے آگے چل رہے تھے، یعنی لشکر کی جو سکیورٹی وغیرہ ہوتی، اور ان کی جو کل تعداد تھی وہ 7 لاکھ تھی۔ فرعون کے جو لشکر ہے اس کی کل تعداد 7 لاکھ تھی، اور 70 سیاہ گھوڑے جو اس لشکر کے آگے آگے تھے۔ تو یہ پیچھے چلا، اور اس کے بعد جو ہے جب فرعون جو ہے وہ دریائے کلزم پر پہنچتا ہے، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ میری ہیبت اور میرے خوف کی وجہ سے جو ہے یہ راستے بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ کیا نام ہے، اس نے کہا پہلے وہ کیا نام ہے سمندر دریا کے اندر جاتا ہے، اور پھر اس کو اپنی فوج کو بلاتا ہے۔ تو جب یہ سارے درمیانے دریا کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی کو جاری ہونے کا حکم دیتا ہے، اور پانی جاری ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب یہ فرعون غرق ہو رہا تھا، اور اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، تو روایات میں ملتا ہے کہ میں نے شاید وہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ مٹی ڈالی تھی، مٹی، کہ اب تجھے یاد آ گیا، یعنی کیا نام ہے تیری موت کا وقت قریب ہو گیا، اور اب تم موت کو دیکھ رہے، اور اس وقت جو ہے کیا نام ہے تو جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں پر ایک لفظ آگے اور آ رہا ہے کہ لا تخاف درکا، یعنی درکا کہتے ہیں دشمن کو، کیونکہ فرعون کا جو لشکر تھا وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور انہوں نے جب اس کی فوج کو پیچھے سے دیکھا تھا تو یہ ڈر گئے تھے بنی اسرائیل کہ ہمارا اب کیا بنے گا، ہم تو پھنس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے وہ جو دشمن ہے اس سے بھی خوف نہ کھائیں، ولا تخشا، اور آپ ڈریں بھی مت۔ ڈرنا بندہ کس چیز سے ہوتا ہے کہ میں سمندر کے اندر جا رہا ہوں، کہیں میں غرق نہ ہو جاؤں، اس چیز سے بندے کو ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرما دی کہ ولا تخشا، اور آپ جو ہے وہ ڈر بھی محسوس نہ کریں کہ آپ غرق ہو جائیں گے، بلکہ آپ صحیح سلامت جو ہے وہ دریا پار کر لیں گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمِّ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو اس کو ڈھانپ لیا پانی نے، یعنی اس پانی جو ہے وہ چل پڑا اور ان کو جو ہے وہ بیچ میں غرق ہو گئے، یعنی چھپ کے ڈھانپ لیا، مطلب یہ کہ وہ غرق ہو گئے، یعنی وہ چل پڑا ڈھانپ لیا، یعنی کسی چیز کو ڈھانپنا چھپانا ہی ہوتا ہے، تو پانی نے اس کو چھپا لیا یا اس کو ڈھانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے گمراہ کیا یا بہکایا اپنی قوم کو، وما ہدا، اور اس نے جو ہے وہ سیدھی راہ جو ہے وہ نہیں دکھلائی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق ہم نے جو ہے تم کو نجات دی تمہارے دشمنوں سے، وواعدناکم، اور تم کو ٹھہرایا، جانب الطور الایمنی، طور کے دائیں جانب، ونزلنا، اور ہم نے جو ہے وہ نازل کیا، علیکم تم پر، من و سلوہ۔ من و سلوہ یہ 2 قسم کے کھانے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی کلاس میں بتاؤں گا۔ کلو من طیبات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو کھاؤ، من طیبات کیا نام ہے پاک، یعنی حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور تم جو ہے وہ اس کی سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، پس جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، فیحل کہتے ہیں فیحل علیکم، تو اترے گا کیا نام ہے اس کے اوپر میرا غضب، ومن یحلل علیہ، اور جس کے اوپر اترتا ہے میرا غضب، فقد ہوا، تحقیق جو ہے وہ میری کیا نام ہے بڑی
فقد ہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش یا پھٹکار، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر آتا ہے، فقد ہوا، پس تحقیق اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی پھٹکار ہوئی ہے، یعنی مصیبت کے اندر جو ہے وہ پڑ گیا ہے۔ بس یہاں تک پڑھیں گے، یہ مجھے کل یاد کرا دینا کہ من و سلوہ جو ہے یہ کیا چیزیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ دو قسم کے جو ہے کھانے جو ہے کیا نام ہے آتے تھے بغیر ان کی محنت اور مشقت۔ بلکہ ابھی میں آپ کو بتا دوں، یہ رہے نہ جائے کہیں پہ کل، کہ من و سلوہ دو قسم کے کھانے تھے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بغیر مشقت کے جو ہے وہ کھلایا کرتے تھے، یعنی ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بس وہ بیٹھے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح کو بھی ان کو کھانا آ رہا ہوتا تھا اور شام کو بھی کھانا آ رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر ان کو کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یہ من و سلوہ جو ہے یہ کیا نام ہے ان کو کھانے جو ہے وہ کھلایا کرتے تھے۔ بس یہاں تک پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل کی کلاس کے اندر آگے بڑا لمبا سا ایک اور واقعہ آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی طرف ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ استاد جی ادھر جو یہ فرعون کی